اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المسدد والنذیر المؤید وسید الممجد ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون عزیزان گرامی، سورہ البقرہ کی اس 151ویں آیت میں ہم بہت سی باتوں پر آپ سے باتیں کر چکے ہیں، اور اس سال بھی موضوع ہمیشہ ان مجالس کا رہا ہے موضوع بیان کر دیں آپ سے کہ ہمارا موضوع گفتگو اس سال وہی ہے جو پچھلے سال تھا، یعنی قرآن اور اہل بیت صلوات ہمارے میں۔ بہت سی باتیں ہیں جو ہم گزشتہ سال کہنا چاہتے تھے اور نہیں کہہ سکے، اور یہ ہم آپ سے بتلا دیں کہ ہم اپنی مجالس کا ایک سلسلہ جو بھی ہوتا ہے اس کو نوٹ بک میں رکھتے ہیں، الگ لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، تاکہ وہاں یہ نہ ہو کہ بھئی یہ ہے تو ہم بار بار کی بات ہے، اور اسی لیے آج تک یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بار بار کی بات ہے۔ حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے، آج ہم آپ کو اپنے کچھ شعر بھی سنائیں گے، کچھ اشعار پڑھیں گے آپ کے سامنے جو ہمارے اپنے ہیں، اور 34 سال پہلے ہم نے اسی مدرسے میں پڑھے تھے، وہ آپ کو سنائیں گے، موضوع کے اندر ہے، موضوع آپ سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارا جو ہم نے بیان کیا مسلمان قرآن اور اہل بیت، اہل بیت اور قرآن۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے آپ سے کہا اہل بیت اور قرآن ہمارا موضوع ہے، کیا یہ موضوع نہیں ہو سکتا اصحاب اور قرآن؟ قرآن اور اصحاب یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو انتخاب نہیں کر رہے۔ یہ بات ہم کل بتلائیں گے یا آگے کی تقریروں میں کہ ہم نے اہل بیت اور قرآن کیوں، اور خالی یہ نہیں بلکہ تمام جگہوں پر جہاں بھی مجالس اس وقت ہو رہی ہیں سب میں آپ کو یہی ملے گا، اہل بیت اور قرآن۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اہل بیت اور قرآن، اہل بیت اور قرآن، اہل بیت علیہ السلام، قرآن کے ساتھ اہل بیت اصحاب بھی ہیں، جہاں جہاں میری آواز ہے اصحاب رسول بھی ہیں، لیکن ان کو ہم موضوع نہیں قرار دے رہے ہیں، وہ ہم آپ سے کل بات کر لیں گے، انشاءاللہ پرسوں بات کر لیں گے۔ پہلے یہ خیال کیجئے کہ محرم کا زمانہ ہے، اور جب محرم آتا ہے تو ساری دنیا میں تجدید ذکر اہل بیت ہوتی ہے۔ یہ تجدید ذکر اہل بیت اس لیے ہے، ذکر تو ہے، پھر سے نیا پن، پھر سے ایک نیا ولولہ، نیا جذبہ یہ محرم ہمیں دیتا ہے۔ یہ محرم ہمیں پھر سے ایک نیا جذبہ جو عطا کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بہت برا لگتا ہے جو نہ اسلام کے وفادار ہیں، نہ اہل بیت کا احترام کرنے والے ہیں۔ صلوات محمد۔ نہ اسلام کے وفادار، نہ اہل بیت کا احترام۔ اور اس لیے ساری دنیا میں ذاکرین، خطبہ، میں بہت چھٹ پنے سے جب یہاں آتا تھا تو یہاں، جب دنیا کے مختلف ممالک میں جانا شروع کیا تو وہاں، جب اپنی تعلیم کے لیے نجف اشرف اور کربلا محلہ وہاں رہتے تھے وہاں، یعنی کہاں کہاں ہم نے دنیا میں محرم کیا ہے، چیلم کیا ہے۔ یہ ساری دنیا میں
پیغام محرم ہے کیا؟ بچوں، جوانوں، سب کے لیے میسیج ہے یہ۔ ساری دنیا میں محرم منایا جا رہا ہے۔ اگر اس وقت دیکھیے تو وقت کے فرق کے ساتھ، اور جتنی دنیا میں ہم محرم یا چہلم یا زمانے وفات معصومہ وغیرہ میں ہم رہے ہیں، محرم کی خاص بات ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہم نے جب جلوس آئے عزا سڑکوں پر ہیں تو میں نے خود خواہش کی کہ یہ جو غیر قوم کے لوگ اس جلوس کو دیکھ رہے ہیں، ان کے درمیان مجھے کچھ کہنے دو۔ 1956 کی بات ہے، سن 56 کی بات ہے۔ ایسٹ افریقہ میں ہم گئے ہوئے تھے اور محرم پڑ گیا وہاں۔ بچہ تھا میں، بہت کم سن تھا۔ موانزا ایک جگہ ہے، مشہور شہر ہے، لیک وکٹوریا، جسے آپ نیل ندی کہتے ہیں۔ افریقہ میں یہ لیک وکٹوریا کہلاتی ہے اور مصر آتے آتے نیل ندی کہلاتی ہے۔ اس کے کنارے ہی کچھ شہر ہیں، ان میں موانزا ہے، بکوبا ہے۔ اور موانزا میں زندگی کا پہلا عشرہ محرم شاید ہم نے وہی پڑھا۔ جلوس ادا کا وقت تھا، ہم نے فرمائش کی کہ ہمیں ایک آدمی دو جو ترجمانی کر سکے ان کالے لوگوں، بلیکس کے درمیان، ان افریقنس کے درمیان، مجھے کچھ کہہ لینے دو۔ تو ہم نے جلوس میں کھڑے ہو کر باتیں کی۔ اگر میں یہ خالی بات آپ سے بیان کرنا شروع تو آج پوری مجلس اسی پر ختم ہو جائے گی۔ ان بلیکس میں، ان کالے لوگوں میں ہم نے کچھ سواحلی زبان کے فقرے یاد کر لیے تھے۔ گجراتی زبان ہم باقاعدہ پڑھ کر گئے تھے یہاں ٹیچرز کے ساتھ 2 سال تک، 10 کتابیں گجراتی کی کہ ہم گجراتی میں تقریریں کر سکیں۔ اور الحمدللہ اس وقت ہم دنیا کی مختلف زبانوں میں مجلسیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ بچپن سے یہی شوق رہا کہ ہماری بات دوسروں تک پہنچے، جو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے دین کی بات ہے۔ تو ہم نے اس میں کچھ گجراتی کو سوالی اور ترجمانی کرنے والے ساتھ جو قریب کھڑے ہوئے تھے لوگ، وہاں کے عورتیں، مرد، بچے، بلیکس، ان کے بیچ میں وہ ایک اسٹول رکھ دیا گیا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے بات کی، اثر ہوا۔ اب اس بات کو ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ وہاں ہم نے پھر کیا کیا کیا، اور 6 مہینے رہے، اور 6 مہینے میں مختلف شہروں میں اور تبلیغی بنیادیں جو ڈالی تھیں وہ باتیں بہت کچھ ہوئی الحمدللہ۔ اپنی جہاں جہاں میں اپنی بات کروں گا یہ میں کی بات کہلائے گی، انا، ایگو، میں، اس سے بچ کے ہمیشہ ہم نکلتے ہیں۔ جموں میں ایک سال ہم نے جموں میں عشرہ محرم پڑھا، یہ محرم کا عشرہ، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ نام لیتا ہوں، وہاں 2 بڑی شخصیتیں اس وقت تھیں، محلے دل پتھیان کہلاتا تھا، مجھے اب یاد نہیں کہ کیا، اس محلے دل پتھیان میں 2 بڑی شخصیتیں تھیں۔ ایک کا نام تھا جناب فتح حسین شاہ کاظمی، یہ وہاں کے ایس پی ہوتے تھے، قریب کا ایک علاقہ تھا، اس کا نام اگر یاد آ جائے گا تو بتا دوں گا میں آپ سے۔ اچھے محب اہل بیت تھے، اچھے شاعر تھے۔ اور دوسرے ایک صاحب ہوتے تھے کرنل ظہور حسین، انہوں نے مجھے اپنا ایک رول دکھلایا، بیت ہاتھ میں تھا، اور کہا میں پریسیڈنٹ کا چونکہ باڈی گارڈز کے دستے کا انچارج تھا، اس لیے مجھ کو یہ پریسیڈنٹ نے ایوارڈ دیا تھا، اس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا، سب نقش تھا۔ وہاں بھی یہی ہوا کہ جلوس نکل رہا ہے، ہم جموں کی شاہراہ پر ہیں، چاروں طرف فوجی لوگ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس جلوس وہاں کی اس جلوس میں، ایک جلوس میں اس وقت وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے بخشی غلام محمد۔ آج مجھے رات کو معلوم ہے جلوس جب یہاں تک آئے گا تو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کہلاتے تھے وہاں صاحب، وہ آئیں گے اور جلوس میں شرکت کریں گے۔ کچھ 2 لفظ آپ ان کے لیے شکریہ کی کہہ دیجیے گا۔ یہ ہماری عادت کبھی نہیں رہی ہے۔ الزام ہم کو بہت لگتا ہے کہ ہم گورنمنٹی آدمی ہیں، ہم حکومتی آدمی ہیں، یہ الزام بہت لگتا ہے۔ ہاں، وہ بیچارے یہ نہیں جانتے میں ایک ہی گورنمنٹ کا آدمی ہوں اور ایک ہی حکومت کا آدمی ہوں، اور اس گورنمنٹ کو کہتے ہیں حسینیت کا حکم، بس آزاداری اور آزاداری، آزاداری سے علاوہ۔ وہاں بھی یہی ہوا، یہی بات شروع ہو گئی کہ جناب وہ آ رہے ہیں، شکریہ، اور قدرت بھی منظر پیش کرتی۔ دیکھیے حسینیت، محرم، بات ہو رہی ہے محرم پر،
قرآن اور اہل بیت ابھی بات ہو جائے گی. محرم آج پہلی تاریخ. 1000 وولٹ کا ایک بلب پتلے تار میں بجلی کے کیوں لٹکا ہوا ہے اوپر سے, اور وہ جلوس آیا وہاں. اس میں 2-3 کشمیری بچے بھی تھے جو بڑے جوش سے, ورنہ سب پنجابی لوگ تھے, بڑے جوش سے وہ قمع زنجیر کا ماتم کر رہے تھے. وہ ایک بچے سب ظاہر ہے کہ برہنا ہے, اوپر سے لباس نہیں ہے اوپر کا, اس میں ان کی حالت جو ہے خون سے رنگین ہے. سامنے وزیر اعلیٰ کر کھڑے ہیں, پہلے مجھ سے کہا گیا آپ تقریر کر دیے, جلوس رک گیا ہے. تو میں نے ایک جملہ کہا, مجھ سے کہا گیا ان کا میں شکریہ ادا کروں. میں ان کا شکریہ کیا ادا کروں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو خلوص سے اس بزم میں آ کے شریک ہو جاتا ہے اس کا شکریہ خود معصومہ ادا کرتی ہیں. ہم اتنا کہہ کے آگے نکل گئے, تقریر ہوئی, وہ ماتم شروع ہو گیا. اب یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, میں نے دیکھا اس منظر کو, دروازے پہ وہ کھڑے ہوئے اور یوں دانتوں میں اپنی انگلی دبا کر کھڑے ہوئے. جب یہ منظر ہوا بچوں نوجوانوں, ایک بچہ جو ماتم کر رہا تھا اس کی زنجیر جب وہ اٹھائے ہاتھ تو چھری اس میں کی چھوٹی سی, وہ جا کے بلب پر پڑتی تھی پوری طاقت سے, آواز آتی تھی ٹن, اور وہ بلب دور تک جاتا تھا. پھر واپس آتا تھا, اور پھر دوسرا مرتبہ ہاتھ اٹھاتا تھا, پھر وہی ہوتا تھا. سب نے اپنی دانتوں میں انگلیاں دے لی کہ اب یہ پھٹے گا بلب, اور جب پھٹے گا اتنی طاقت سے چھری پڑ رہی ہے بلب کے اوپر. دوستو عزیزو, 3 یا 4 دفعہ وہ پڑی, اس کے بعد بلب یوں جاتا تھا اور پھر واپس آتا تھا, اور پھر ہاتھ پڑتا تھا, بلب نہیں ٹوٹا. ہم نے اپنی تقریر میں بعد میں رات کی مجلس میں کہا کہ جذبہ حسینیت سے شریک ہو جاؤ تو نور کبھی بجھتا نہیں ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. تو اب میرے کو بلند آواز سے صلوات پڑھو. محرم کبھی وہاں ہے کبھی وہاں ہے, کہاں کہاں, عراق, کربلا, نجف اشرف, 10 دن کربلا چلے جاتے تھے. کیا حالت تھی گرمی میں وہاں, راتوں کا وقت, دن 24 گھنٹے. 9 عشرے ہم ہندوستانیوں کے ہوتے تھے کربلا محلہ میں. جب 5 جگہ میں پڑھتا تھا, 4 جگہ میں, 2 جگہ جناب ہمارے بنارس کے دوست اور ساتھی جناب مولانا شمیم الحسن صاحب وہ پڑھتے تھے. ایک جگہ کوئی اور صاحب تھے بھی نام, ہاں ہمارے نوگاوے کے مرحوم ہو گئے جناب مولانا شبیع الحسن صاحب قبلہ, بہت بزرگ شخصیت ہمارے ساتھیوں میں تھے, وہ پڑھتے تھے. اور پہلے ہی سال 1 عشرہ پڑھنے کے لیے ہمارے زمانے میں پہنچے ہوئے تھے ہمارے خطیب ہندوستان, علی قدر شخصیت ہماری, شیر ہندوستان کہے جاتے تھے جناب مولانا طاہر جرولی صاحب. محرم اور ہندوستان, محرم اور رضا امام. سنو, مجھے نہیں معلوم اس وقت وہ بچی یقیناً انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہو. ہم گئے طاہر جرولی صاحب سے ملنے, تو لوگوں نے اندر سے آئے کچھ خبر دی, وہ کچھ پریشان سے تھے. میں نے پوچھا کیا بات ہے, کہا بچی اندر ہے, بہت تیز بخار میں بتا رہے ہیں 105 106 بخار ہو رہا ہے. ڈاکٹروں کیوں نہیں دکھاتے؟ مولانا محرم کے دن ہے, ڈاکٹروں کو دکھائیں گے؟ کس نے کہا؟ طاہر جرولی. میں گواہ ہوں, محرم کے دن میں ڈاکٹروں کو دکھاؤں گا کربلا میں, وہ بھی ساری دنیا کے بڑے بڑے خطبہ سے کہوں گا یہ عقیدہ لے کے آؤ, تب سمجھیں گے اسلام سمجھا رہے ہو. صلوات محمد آئے تب سمجھیں گے, تب سمجھیں گے کہ تم اسلام سمجھانے والے لوگوں میں ہو. بہت وقت نہیں لوں گا, وقت کے اندر ساری بات ختم ہونا ہے. اسی جگہ کون کون ذاکر, محرم کی بات ہے عزیز, چند جملے کہہ لوں. علماء, حکماء, فقراء, سلاطین, اب جس بزم میں چلے جاؤ, یہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ بادشاہت صرف یہاں تک ہے, اور جس بادشاہ نے ان کے در کی غلامی کر لی آج تک اس کا نام روشن ہے.
ساری دنیا میں دیکھ لو. مجھے یاد آ گیا حیدر علی ٹیپو سلطان کے باپ، میسور اسٹیٹ، جس کو پکارتے تھے اے لونڈی بچے یہاں ہو، لونڈی بچہ، عقیدہ سنو. آج ہندوستان کی جنگ آزادی میں ان دو کے سوا اتنا بڑا نام کسی اور بادشاہ کا ہے؟ میسور، دکن، شیر میسور، ٹیپو سلطان، ان کے باپ حیدر علی جس کو پکاریں گے لونڈی بچے ادھر آؤ. ایک وزیر نے کہا آپ بادشاہ ہیں، آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اور اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے منہ سے لوگوں کو آپ لونڈی بچہ کہتے ہیں. پلٹ کے انہی وزیر سے کہا لونڈی بچے سنو، تاریخ ہے، لونڈی بچے سنو، کیا کہا تم نے؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ دنیا میں بیوی صرف ایک تھی؟ دنیا میں بیوی صرف ایک تھی، انہی کے 2 بچے شہزادے تھے، باقی سب کنیزیں ہیں اور سب کے بچے لونڈی بچے ہیں. صلوات محمد علیہ محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھا محمد علیہ محمد. جہاں بیٹھے ہیں آپ، لکھنؤ، اودھ، ود کسے کہتے ہیں؟ بدھ کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو، یدھ بھی جنگ کو کہتے ہیں. ہم لکھنؤ میں بیٹھے ہیں، اودھ اسٹیٹ کا کیپٹل، دارالسلطنت. لیکن دنیا جانتی ہے بڑے بڑے ہندوستان کے بادشاہ، دہلی پائے تخت بنا، دہلی میں رہنا نصیب نہیں ہوا. کوئی اورنگ آباد چلا گیا، کوئی لاہور چلا گیا، پائے تخت دہلی، مگر دہلی میں رہنا نصیب نہیں ہوا. جن کا پائے تخت لکھنؤ، وہ لکھنؤ میں ہیں. کیوں ہیں؟ وہاں سلطنت پر ناز تھا، یہاں حسینیت پر ناز تھا. صلوات محمد علیہ حسینیت پر. اس کو میں انشاءاللہ اس کو کسی وقت کسی آئندہ کی مجلس میں، جس سن میں سعودی عرب میں حکومتی سلطنتی بنیادیں وہ پڑ رہی تھیں جس میں مسلمان کا خون بہائے. ہسٹری ہے، بیان کروں گا انشاءاللہ. جس میں مسلمان کا خون بہائے، اس وقت یہ اودھ، جہاں کی سلطنت، وہی زمانہ نواب آصف الدولہ کا. میں نے کبھی کہا ہے آپ کے سامنے اس کو، وہ وہاں حکومت کو بنانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، اس کی بنیادوں کو مستحکم رکھنے کے لیے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا. اور اسی زمانے میں یہاں کا سلطان آصف الدولہ وہ تھا کہ جو کربلا تک جا کر، نجف تک جا کر وہاں نہریں جاری کر رہا تھا کہ یہاں کے پیاسوں کو پانی مل جائے. تم خون کی ندیاں بہاتے ہو، حسینیت کے چاہنے والے پانی سے سیراب کرتے ہیں پیاسوں کو. صلوات محمد علیہ محمد. نہر آصفی آج بھی وہاں ہے، مشہور ہے نہر آصفی. تم مسلمانوں کے گھروں پر ڈکیتیاں ڈال کر دولت گھسیٹ رہے تھے. یہاں تقسیم ہندی جاری کی جا رہی تھی، جو وہاں تک میں کہوں بہت سی باتیں بیان کروں جو میرے ساتھ وہاں چلیے مولانا ذرا سے بارش کر دی ہے. یہاں کے
سفیر تو زمانے نواب سعادت علی خان حیدرآباد کے تھے، پارلیمنٹرین وزیر بھی تھے، پھر سفیر بنا کے بھیج دیے گئے. ہماری اچھی ملاقات تھی، ان تک لوگ لے جاتے تھے، ذرا آپ سفارش کر دیجیے. وہاں کے عرب، وہاں کے علماء چل کے سفارش کر دیا. کئی مہینے سے ہماری تقسیم نہیں ملی ہے، تقسیم ہندی کہلاتی. سلاطین شاہ عباس صفوی روزے تک جا رہے ہیں، بڑے علماء ساتھ میں ہیں. اندر دور سے دیکھا، مفاتیح پڑھی ہے، مفاتیح میں ملے گا. اندر دور سے دیکھا جو خادم ہے وہ اندر قینچی لیے ہوئے شمعوں کی لبیں جو لٹک جاتی ہیں گر جاتی ہیں ان کو وہ ٹھیک کر رہا ہے. شعر پڑھا، شاہ بادشاہ صفوی خاندان کے ذریعے. سلاطین اور بھی گزرے وہاں. سابق کی تاریخ پڑھوں تو اور مشکل پڑ جائے گی، بڑا وقت صرف ہوگا. خالی اس کو سنیں آپ ذرا سا ایک شعر. مقراض بے احتیاط بزن اے خادم، ترسم ببری شہبر جبریل امین. اے خادم، قینچی ذرا احتیاط سے چلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو یہیں قریب میں جبریل کے پر بھی ہیں. عقیدہ سلاطین. ایک صلوات محمد علیہ. فقراء کی باتیں کریں. لکھنؤ سے چند قدم کے فاصلے پر دیوا، شاہبانی علی شاہ. وصیت ہے ان کی، مجھ سے خود وہاں کے متولی نے بہت پہلے ایک مرتبہ ہمارا ساتھ ہوا بیان کیا. وصیت ہے ہر مہینے کی پہلی تاریخ مجلس حسین ہوگی ان کی قبر کے پاس، اور جب عید کا دن آئے گا تب عید کے حساب سے صبح کو نہیں، رات کو مجلس ہوگی. یہ ہے شاہ گیسو دراز گلبرگہ. اچھا لگے گا آپ کو شعر، جن کی قبر پر ہر طرف ناد علی لکھا ہے. شعر ہے ہر بلائے پیش آیت ان بخن ہفتاد بار، جیسی بھی بلا تم پر آ جائے، مصیبت آ جائے، 70 بار اس کو پڑھ لو. کیا ہے؟ مصرے سے مصرع ملائیے. ہر بلائے پیش آیت ان بخاں ہفتاد بار، لا فتح الا علی لا سیف الا صلوات اللہ. ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم. کس کی بات کی جائے؟ شاہ معین الدین چشتی تو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا دہرا ہے، سب کو معلوم ہے. کچھوچا شریف، اب یہ خانقاہ نیازیہ میں پچھلے سال گیا، 11 محرم وہیں گیا جلسے میں مجلس پڑھنے. 11 محرم بہت بڑا پروگرام خانقاہ نیازیہ میں ہوتا ہے بریلی میں. بلایا گیا پڑھا. مجمع پورا انہیں حضرات کا لگا ہی نہیں کہ یہ وہ ہیں یا ہم ہیں، یہ مجمع ہے کہ وہ مجمع ہے، کوئی فرق نہیں. کتابیں دی انہوں نے اپنی، حب اہل بیت، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت. محرم ابھی بیان کر رہا ہوں، سنتے جائیے. آج پہلی محرم. یہ جتنا میں کہہ لوں گا پھر دوبارہ مشکل پڑے گا کہ میں دوبارہ کبھی کہوں. اس طرح ہمارے پاس اس ہندوستان سے غیر منقسم ہندوستان میں کہاں تک. میں نے کسی کتاب میں بچپنے میں پڑھا تھا کہ راجہ مہاراجہ گوالیئر لکھا دیکھا، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں، اور لیکن میں نے اس کو کسی کتاب میں دیکھا اور پڑھا کہ وہاں ایک چوراہے پر صرف ایک پنجہ بنا ہوا ہے مجسمے میں. کہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ مہاراجہ تھا جو ماتم حسین میں شرکت کرتا تھا، اور ان کی رسم کے مطابق
جب آخری امور ان کے انجام پا گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا، یہ باقی رہا، تو اس کا مجسمہ بنا دیا گیا۔ کہاں کہاں ہم اس بات کو، سلاطین کی بات ہو رہی ہے، حیدرآباد، بہمنی کنگڈم، مالیار کوٹلا، باب پنجاب، دکن، میسور، میری آنکھوں دیکھی بہت سی باتیں، جہاں جائیں وہ بیان کروں تو بڑا وقت ہوگا۔ حیدرآباد نام ہی حیدر آباد، اندر جاؤ، کوہ مولا علی، کوہ مولا حضرت امام قائم صلوات محمد علی، کوہ امام رضا۔ اور پھر کسی بھی پیاسے کو اس احسان سے اب دور نہیں ہونا ہے کہ اگر حیدرآباد میں ہے تو حسینی ساگر سے ہی سیراب ہوگا، سب کچھ حسین، سب حسین۔ کہاں کہاں کی ہم بات کریں عزیزان گرامی۔ اور اس لیے بادشاہ، سلاطین، امراء، حکماء، فقراء، سب کی بات آپ کے سامنے ہے۔ کوئی عالم ایسا نہیں ہے کتنے ہی درجے پر چلا جائے اس بات کو پسند نہ کرے۔ اور ہم محرم کے ان دنوں میں ایک بات کہہ لیں، جہاں جہاں بھی میری آواز ہے، میں کسی تعصب سے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر چند جملوں کو جو دل سے کہہ رہا ہوں اس پر توجہ کر لینا، جہاں تک میری آواز ریکارڈ ہو کے جائے۔ ہم جو پوری دنیا میں شدت سے پرجوش طور پر محرم مناتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کہ محرم سے بہتر مجھے بتلا دو کہ قرآنی تبلیغ کو دنیا تک اس طرح پہنچانے کا کوئی اور راستہ بتاؤ۔ کیا وہ راستہ تبلیغ کا اختیار کیا جائے جو IS والے کر رہے ہیں؟ کیا وہ راستہ تبلیغ کا اختیار کیا جائے جو اس وقت ہمارے سامنے وہاں سب جگہ ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کو اسلام بتانے کے لیے، اسلام کی روح سمجھانے کے لیے، اسلام کی حقیقت سمجھانے کے لیے، قرآن کی واقعیت کو بتلانے کے لیے تمہیں آنا پڑے گا اس ذات تک کہ جس کا نام حسین ہے، اور حسین اس کردار کو پیش کرنے کا نام ہے جو اہل بیت اسلام، اہل بیت رسالت کے کردار کو پیش کرتا ہے۔ محرم حسین ہے، حسین اہل بیت ہے، اہل بیت رسول ہے، رسول قرآن ہے، اور یہی اسلام ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ یاد رکھو کہ محرم، ایک جملہ یاد رکھو، محرم مظلوموں کی فریاد کا نام ہے، محرم مظلوموں کی پکار کا نام ہے، محرم مظلوموں کی قوت ہے، محرم مظلوموں کی طاقت ہے، محرم مظلوموں کی عدالت ہے، محرم مظلوموں کے لیے انصاف ہے، محرم ان تمام دنیا کے مظلوموں کے لیے جائے پناہ ہے، پناہ گاہ ہے، جائے امن ہے، آواز بلند کرنے کی جگہ ہے۔ اگر محرم کو ہٹا لو تو دنیا کے کتنے مظلوم، کتنے مایوس رہ جائیں گے۔ صلوات محمد والے محمد۔ محرم پہ اعتراض، محرم پوری دنیا کے آپ کو اگر رسول کا قول یاد ہو نہ ہو تو میں پیش کر دوں، اتقوا دعوت المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا، مظلوم کی فریاد سے ڈرو چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهَا لَيْسَ دُونَهَا حجاب، اس لیے کہ جب وہ آواز دیتا ہے اپنے رب کو تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی بیچ میں نہیں رہ جاتا۔ وہ مظلوم کی حمایت کرے چاہے وہ کسی قوم سے ہو۔ محرم، کربلا، محرم کی یادگار مظلوموں کے لیے پناہ گاہ ہے، تمام دنیا کے مظلوموں کے لیے ایک روشن راستہ ہے کہ اس پر چل سکتے ہیں۔ منارے نور ہے، اس سے ہم نور پا سکتے ہیں، سچائی کو جان سکتے ہیں، صداقت ہے، ہدایت ہے۔ اب اسی سے یہ بھی پہچان لو، اگر محرم مظلوموں کی طاقت ہے، اگر محرم مظلوموں کی قوت ہے،
اگر محرم مظلوموں کی پناہ گاہ ہے، مظلوموں کے لیے جائے امن ہے، مظلوموں کی پشتبانی کی چیز ہے، محرم ان کی سپر ہے مظلوموں کی، توجہ کرنا، تو یہی محرم جب مظلوموں کے لیے سب ہے تو ظالموں کے لیے کیا ہے؟ ویسے سمجھ لینا، جب محرم مظلوموں کے لیے سب کچھ ہے تو ظالموں کے لیے کیا ہے؟ محرم ظالموں کی ذلت کا سبب ہے، رسوائی کا سبب ہے، بے قوتی کا سبب ہے، ان کے مظالم کو آشکار کرنے کا سبب ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اسی لیے میں ایک جملہ ابھی کہہ دوں، محرم مظلوموں کی رگوں میں خون دوڑاتا ہے، تو محرم ظالموں کی رگوں کو مفلوج کرتا ہے۔ ظالموں کے لیے محرم فالج ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ میں آپ کے سامنے ذرا اس سلسلے میں کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ محرم ایک تاریخ بدلتا ہے۔ ابھی نقل کر کے لایا ہوں، خیال آیا کہ اگر میں یہاں تک آ گیا تو آپ کو سنا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں تو سناؤں، کبھی نہیں کرتا، لیکن محرم کے لیے آیت اللہ العظمیٰ المرحوم الامام السید روح اللہ الخمینی، مجھے عزت حاصل ہے کہ ان کا خط اور ان کا اجازہ میرے نام ہے۔ والد مرحوم سرکار تاج العلماء مولانا سید محمد ذکی صاحب قبلہ کے لیے ان کا وکالت نامہ پورے ہندوستان کا تھا۔ ان کا ایک مقولہ آپ کو معلوم ہے، جہاں فرما رہے ہیں، عجب بات کہی، اسی سے متاثر ہو کے میں نے ایک شعر کہا، روز عاشوراء یہ ہے محرم، پوری تاریخ بدلنے والا۔ توجہ سننا، روز عاشوراء روز پیروزی خون بر شمشیر ہست۔ کربلا سے پہلے، عاشور سے پہلے جس کی تلوار چل جاتی تھی اسے فاتح سمجھا جاتا تھا۔ عاشور نے بتایا، کربلا کے بعد عاشور نے سمجھایا کہ اب فاتح وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب فاتح وہ ہے جس کے گلے پر خنجر چلا ہے۔ روز عاشوراء روز پیروزی خون بر شمشیر ہست۔ آج تلوار کی فتح نہیں ہے، خون کی فتح ہے۔ یہ امام خمینی آیت اللہ العظمیٰ حضرت حجت اللہ اسلام جناب آیت اللہ خمینی، اور میں نے اس پر اس زمانے میں یہاں فاطمہ کا چاند ہماری بہت قدیم محفل ہے، میں تاریخ بھی لکھ کے لایا ہوں، 11 مئی سن 84 میں یہاں یہ پڑھ رہا تھا مجمع میں، وہ آج آپ کو سنا دوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بہت سے اشعار اس میں ہمارے تھے فاطمہ کی چاند، فاطمہ کی چاند ہماری محفل ہوئی، یہاں بھی ہوتے، ایران میں بھی تھی، ہر جگہ، اس کے بعد اب ہونے لگی، جامعہ نازمیہ کے طلاب ماشاءاللہ ہر جگہ کرتے۔ اور مطلع خالی اس لیے کہ اس شعر کے لیے میں آپ کو زحمت رہا، مگر 4-5 شعر 7-8 شعر لکھ لیے ہیں، باقی سب نہیں پیش کرتا۔ میری فطرت میں ودیعت دیدہ تر کا مزاج، میری فطرت میں ودیعت دیدہ تر کا مزاج، فاضل طینت میں سوزاں قلب مستر کا مزاج۔ ردیف صوت مزاج تھا میں اور قافیہ۔ ہر غلامی ہے حقارت، ہر غلامی ہے حقارت، ایک غلامی افتخار۔ ہر غلامی ہے حقارت، ایک غلامی افتخار، اس غلامی کے لیے پیدا ہو قمبر کا مزاج۔ غلامی کے لیے صلوات محمد و آل محمد پر۔
چونکہ آگے میں بیان کروں گا میں نے موضوع میں کیوں قرآن اور اہل بیت، کیوں نہیں قرآن اور اصحاب، آگے بیان کریں گے ہم آگے کی تقریروں میں، کیوں نہیں قرآن اور اہل بیت کی بجائے قرآن اور اصحاب رسول، ہم کریں گے بات. لیکن یہاں پر ایک شعر میں بات آ گئی ہے، ہر صحابی سے عقیدت ہم کو ہو جائے مگر، ہر صحابی سے عقیدت ہم کو ہو جائے مگر، پہلے وہ لائیں ذرا سلمان و بوذر کا مزاج. سلمان و بوذر کا کربلا سے پہلے کچھ کردار تھے بکھرے ہوئے، کربلا سے پہلے کچھ کردار تھے بکھرے ہوئے، کربلا سے ایک تھا لیکن 72 کا مزاج. کربلا کی خاک بہرے سجدہ گاہ اہل حق، کوئی نہ بھولے دنیا میں جو کہنے جا رہا ہوں. بہت لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ جتنا بھی پڑھو لکھو کہو تقریریں کرو، اس مصرے کو میرے یاد رکھنا، بھول نہ جانا. میں نے 34 سال پہلے کہا، کربلا کی خاک بہرے سجدگاہ اہل حق، کربلا کی خاک سے بنتا ہے منبر کا مزاج. صلوات محمد آل محمد پر. کربلا کی خاک بہر سجدگاہ اہل حق، کربلا کی خاک سے بنتا ہے منبر کا مزاج. کچھ بھی پڑھو کربلا سے دور جاؤ گے کبھی اثر نہیں ہوگا. پہلے دل میں بات پیدا کرو. فلسفہ بس اس شعر کے لیے جو میں محرم ساری دنیا میں کیا پیغام دیتا ہے؟ فلسفہ فتح و ظفر کا اور تھا پہلے کبھی، فلسفہ فتح و ظفر کا اور تھا پہلے کبھی، روز عاشورہ بدل ڈالا ہے خنجر کا مزاج. صلوات محمد والے محمد. بدل ڈالا ہے خنجر کا مزاج. ہمارے استاد تھے مولانا ایوب حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات علی کرے. جب میں نے یہ شعر پڑھا بے پناہ خوش ہوئے. غور سے دیکھا ایک آنسو دیکھتا ہی رہ گیا. غور سے دیکھا ایک آنسو دیکھتا ہی رہ گیا، ایک آنسو میں ہے سمٹا روز محشر کا مزاج. غور سے دیکھا ایک آنسو دیکھتا ہی رہ گیا، ایک آنسو میں ہے سمٹا روز محشر کا مزاج. مجلسیں ہوں یا قصیدے پائے گا ایک دن حمید، میں نے نظم کر دیا، پائے گا ایک دن حمید، ایک عطائے بے کراں سے لال و گوہر کا مزاج. حاسد اس دنیا میں بہت ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہر حسد کا تیر جب تم تک آئے نام حسین لے لو چلا جائے گا. صلوات محمد علیہ محمد پر. قرآن اور اہل بیت. محرم بات آج ہے، محرم ہی بات ختم کریں. لوگ کہتے ہیں جناب یہ غم، یہ تعزیت، یہ عزا، یہ سب کیا ہے؟ ہم ان کے لیے قرآن کریم کی جس آیت سے میں نے کلام اپنی بات شروع کی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ سورہ البقرہ کی 151ویں آیت.
اس سے صرف 3 آیت 4 آیت بعد ایک آیت ہے، کئی آیتیں ہیں 3، وہ دہرا دوں آپ کے سامنے اور پھر بیان کروں کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایک آیت تمام ہوئی 154ویں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، دوسری آیت تمام ہوئی۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، تیسری آیت تمام ہوئی۔ سورہ البقرہ کی 57 آیت تک 154 55 56 تمام ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے آیتیں میں نے کیوں پڑھی؟ جہاں تک بات جائے ہوا کیا، مجھے اس پر بات نہیں کرنا ہے کہ اور ہم آزمائش میں ڈالیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جہاں جہاں غم و الم دنیا میں ہر جگہ ہے، جہاں جہاں واقعات پیش آتے جائیں تو ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ابتلا میں ڈالتے ہیں۔ لیکن جب یہ وقت ان پر آتا ہے مصیبت کا، قالو، بہت توجہ کرنا، فضیلت کا ایک اہم گوشہ ہے جو سامنے آئے گا، جہاں اذا اصابتہم مصیبہ، لیکن جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم آزمائش میں ڈالیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم کو آزمائش میں ڈالیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف، وَالْجُوعِ، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال کم کر کے، وَالْأَنفُسِ، کچھ جانیں کم کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، کچھ بچوں کو لے کر۔ لیکن بشارت دے دو، رسول سے کہا جائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، بشارت دے دیجیے آپ ان لوگوں کو جو مصیبت جب آئے، اذا اصابتہم مصیبہ، قالوا، وہ کیا کہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، جب یہ کہیں گے تب سننا، اولئک علیہم، بہت توجہ کی بات ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جنہوں نے یہ کہہ لیا ان پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بہت سامنے کی بات ہے، ترجمہ بھی ہو گیا۔ محرم سے کیا تعلق ہے اس آیت کا؟ ہمارا موضوع ہے مصیبت کے وقت غم منانا، صبر کرنا، اس کو یاد کرنا۔ اس پر اعتراض کیا علماء اسلام میں بہت سو نے، ان کے اعتراض کی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے جب ان سے یہ کہا گیا کہ ایک بڑی مصیبت آئی اور اس پر ایک بڑی شخصیت نے ایک فقرہ کہا تو یہ آیت آ گئی، تو انہوں نے اس سے انکار کیا، اور پھر اس کے بارے میں باقی علماء نے بڑی بحثیں کی اور اس بات کو تفصیل سے کہ سالبی اور فلاں فلاں سب نے، نقاشی سب نے اس کو مانا ہے۔ کیا مانا ہے؟ جنگ احد، حضرت حمزہ شہید ہوئے، یہ خبر میرے اور آپ کے مولا علی تک آئی، تو سنیے گا، جیسے ہی یہ خبر ہمارے آپ کے مولا تک آئی، آپ نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فقرہ زبان پر آیا، یہ فقرہ اس بارگاہ میں اتنا مقبول و محبوب ہوا کہ وہاں سے کہا گیا رسول سے، جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کریں اور یہ جملہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو آپ یہ بشارت ہماری طرف سے دے دیں کہ انہی پر اللہ کی صلوات بھی ہے اور انہی پر رحمتیں بھی ہیں۔ بات تک آپ پہنچ گئے، لیکن تھوڑا سا اور کہہ لوں، علی نے ایک مصیبت، ایک غم، ایک شہادت کو سنا تو یہ فقرہ کہا، جیسے یہ فقرہ کہا اتنی بڑی سند ادھر سے آئی۔ یاد رکھو، جو غم کو محسوس کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور فضیلت میں یہاں پر
جناب قاضی نور اللہ شستری صاحب عقاقت نے 2 باتیں لکھی. پہلی بات یہ کہ یہ بھی تو خیال کرو، جب یہ فقرہ علی نے کہا، یہاں میرا بھی ایک جملہ بڑھا کے میں کہوں گا، جناب قاضی صاحب کے افادے سے جو استفادہ ہوا میں بھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں گا. انہوں نے کیا لکھا؟ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم. جس نے یہ کہا یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی صلوات. کیا لکھا انہوں نے؟ پہچانو اس سے علی کی عظمت، کہ جہاں سب طرف سے، یعنی انہوں نے ایک عجیب بات لکھی کہ تمام علماء اسلام بھی اس کے قائل ہیں کہ جب وہ خالق مالک اللہ، بہت توجہ کرنا، بہت نازک بات ہے، جب وہ کسی خاص فرد کو، کسی ایک شخصیت کو، کسی ایک فرد کو اپنی توجہ کی منزل بنا لے تو وہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے سوائے معصوم کے. جب وہ کسی خاص فرد کی طرف توجہ کرے تو وہ معصوم ہوگا ہی، اس کے سوا نہیں ہوگا. یا اللہ نے صیغہ جمع کا اختیار کیا لیکن خاص توجہ کا مصداق علی کو قرار دیا. اب میں یہاں اپنا فقرہ کہوں گا کہ وہاں سے بات کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ملائکہ ہو اللہ ہو سب نبی پر صلوات پڑھتے ہیں، تم سب بھی پڑھو. لیکن جب علی کی بات آ رہی تو صرف انہی کو خطاب صلوات کر کے بتا دیا گیا. صلوات محمد و آل محمد. رسول کا بھائی، رسول کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، رسول کا ساتھ دینے والا کیسا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. اور پھر دوسری منزل کہ جب انہوں نے دوسری وجہ بھی بیان کی، پہلی یہ ہو گئی اور دوسری وجہ یہ کہ اولئک هم المہتدون، یہ کہہ کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جتنی بھی ہدایت کی سربراہی کی منزل ہے وہ اس ذات کے ساتھ وابستہ ہے. ایک صلوات محمد والے. دیکھیے، اگر میں آپ سے کہوں کہ ماشاءاللہ جو حضرات آج اس مجلس میں ہیں خدا ان کو یہ اجر دے، اور اگر میں کہوں اس مجلس میں جو سب سے پہلے آ کر کوئی صاحب بیٹھ گئے، آپ سب سے پہلے، اس کا مقصد نہیں کسی کو کم کیا گیا، لیکن کبھی کبھی کسی خاص توجہ کی بات ہوتی ہے. یہاں اس پہ نزاکت پر غور کیجیے، صیغے جمع کے ہیں. اولئک یہ وہ لوگ سب ہیں، علیہم جمع کا صیغہ، ان پر صلوات من ربہم و رحمہ، اللہ کی صلوات و رحمت، و اولئک اور یہ سب، یہ سب کے سب جمع کی صیغے، ہر جگہ جمع، مہتدون یہ بھی جمع کا صیغہ، سب ہدایت والے. تو اتنی جگہ جمع کا صیغہ یہ بتلا رہا ہے کہ مراد بڑی بڑی جماعتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے اندر، ان جماعتوں کے اندر ایک فرد کو خاص خطاب کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ تم تمام جماعتوں کی عزت و ہدایت و محبت و عظمت جو کچھ بھی ہے اس فرد کی وجہ سے ہے. ہٹا لو یہ بھی ختم، وہ بھی ختم، وہ بھی ختم، وہ بھی ختم. اور جب ایک غم کا احساس کر کے انہوں نے انا للہ کہہ دیا تو قرآن میں جگہ پا گئی یہ بات. یہ ہے محرم، کہ ہم محرم کے اس غم کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ کس کا غم ہے، کس کا غم ہے؟ اہل بیت اطہار میں اس آخری فرد جو رسول کی نمائندگی، علی و فاطمہ کی نمائندگی، اور جس نے سارے دنیا کے مصائب، میں کبھی کبھی آپ سے کہا، بعض انفرادی مجلسوں میں عرض کیا ہے کہ ہماری اور آپ کی شہزادی زینب آج اس پہلی محرم میں جو پڑھا کرتا ہوں، فرمائش بھی آتے آتے ممبر کی طرف، لہذا عرض کر لو، ہماری اور آپ کی شہزادی زینب نے زندگی میں چند سفر کیے، مگر ان سفر میں ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کی عزت. پہلا سفر
جب میرے اور آپ کے مولا نے طے کیا آپ کوفہ پائے تخت، مدینہ چھوڑا، اکیلے نہیں آئے، تاریخوں میں ہے پورا خاندان لے کر چلے۔ اب اس قافلے میں یا اس لشکر میں یا اس کارواں میں جو لوگ ہیں ان میں ایک نام سر فہرست ہے کہ جو لوگ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، امام حسن، امام حسین، ہماری آپ کی شہزادی زینب، اور یہ نہیں کہ تنہا زینب ہے۔ اب اسی سے اندازہ کرو کہ اس سفر میں شہزادی زینب کا کیا کیفیت ہوگی۔ بابا ساتھ، بھائی ساتھ، بہنیں ساتھ، اور تاریخ ہے کہ عبداللہ ابن جعفر بھی ساتھ میں۔ کتنا فخر محسوس ہوتا ہوگا کہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ ساتھ، میرے بچے بھی ساتھ ساتھ، بھائی ساتھ ساتھ۔ اس شان سے جناب زینب کوفے آئی، 5 سال بابا کے ساتھ کوفے میں وقت گزارا، اور جب علی کوفے سے شہادت کے بعد اس کارواں کے لیے وصیتیں کر چکے، میرے آپ کے مولا اب دوسرا سفر شہزادی کا ہے۔ اب امام حسن کی سربراہی، اب علی نہیں ہے، اب یہاں سے کوفے سے پھر مدینے جانا ہے۔ مگر ایک بات کہہ دوں آپ سے، جہاں جہاں زینب کا یہ کارواں رکتا تھا اور جناب زینب کا سفر تمام ہوتا تھا، بیچ میں جگہ جگہ تو روایات میں ہے کہ سارے قافلے کے ناکے روک دیے جائیں، سواریاں روک دی جائیں، خیمے آراستہ کیے جائیں، یہ ان کا خیمہ، یہ ان کا خیمہ، یہ ان کا خیمہ۔ جو خیمہ میری آپ کی شہزادی زینب کا ہوتا تھا، جب ناکے سے زینب سواری سے اتاری جاتی تھی اور اپنے خیمے کی طرف لے جائی جاتی تھی تو میرے دل میں بڑی چوٹ لگی جب میں نے اس کو پڑھا کہ تمام جوانان بنی ہاشم چاروں طرف حصار کر لیتے تھے، تلواروں کا سایہ کرتے تھے، اور شہزادی زینب کی سواری خیمے تک پہنچا۔ اس احترام سے زینب کا پہلا سفر، دوسرا سفر، وہی زینب اب تیسرا سفر، جلدی جلدی اس کو بیان کر لوں اور پھر چوتھے سفر کا ایک فقرہ کہوں گا، آپ متوجہ ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ تیسرا سفر کب ہے؟ جب امام نے طے کر لیا کوفے والوں کے بلانے پر پھر چلو، بلایا اپنے بھائی ابو الفضل عباس کو، بھیا عباس بڑا لمبا سفر ہے، ریگستان ہے، میدان ہے، بچے ساتھ میں، بیویاں ہیں، اہتمام تمہارے حوالے، پانی کی کوئی کمی ہونے نہ پائے، ریگستان ہے۔ بڑا اہتمام کیا گیا، سواریوں کا اہتمام۔ اور جب ایک شخص جو کوفے سے آیا تھا وہ کہتا ہے میں ایک بلندی پر بیٹھ گیا کہ ذرا دیکھوں کہ نواسہ رسول کے اس سفر کی کیفیت کیا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کرسی لا کے رکھ دی گئی، اس پہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ 2 روایتیں یہاں میں دونوں کو جمع کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ ناکے لائے گئے، ہماریاں ہیں۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ناکہ آگے بڑھایا گیا، اس کو زمین پہ بٹھایا گیا، ایک مکان کے دروازے سے 2 بچے برآمد ہوئے، ایک بیوی ساتھ ساتھ ہیں، ان کو لایا، ایک بچہ زمین پر بیٹھا، دوسرے نے بازو کو سہارا دیا اور بیوی کو اسے ناکے پر سوار کیا گیا۔ تو میں نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ کہا تو نہیں جانتا، یہ بچے امام حسن کے یتیم ہیں جو اپنی ماں کو سوار کرا رہے ہیں۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک جوان جس کی زلفیں اس کے رخسار پر لہرا رہی تھی، اس کے کاندھے پر ایک نیزہ رکھا ہوا تھا، ایک بیوی کا بازو کو سہارا دیے ہوئے قریب آیا، ناکہ لایا گیا، بٹھایا گیا، وہ جوان زمین پر بیٹھا، بیوی نے زانو پر قدم رکھے، سوار کیا گیا۔ پوچھا خدا را بتلا یہ جوان کون ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، یہ میرے امام حسین کا 18 برس کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی مادر گرامی کو سوار کرا رہا ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اور شیرانہ جاہ و جلال والی شخصیت ایک بیوی کو سہارا دیے ہوئے آئے، ناکہ بٹھایا گیا، وہ جوان زمین پر بیٹھے، اپنے ہاتھوں سے سہارا دے کے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہے۔
وہ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا جو بزرگ کرسی پر بیٹھے تھے اٹھ کر گھر کے اندر چلے گئے، جتنے جوان ادھر ادھر ٹہل رہے تھے سامنے آ گئے، ایک دروازے کے سامنے سب نے تلواروں کا سایہ کر لیا، ایک بیوی برآمد ہوئی، وہ نورانی چہرے والے سہارا دے کر سواری کے قریب لائے، ناکا لایا گیا، بٹھایا گیا، وہ بزرگ زمین پر بیٹھے، بیوی نے زانو پر قدم رکھے، بزرگ نے بازو کو سہارا دیا، ناکے پر سوار کیا، پوچھا خدا را بتلا یہ بزرگ کون؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے، اپنی بہن زینب کو سوار کرا رہے ہیں۔ دوستو اور عزیزو، جو زینب مدینے سے چلی 11-12 محرم کربلا کی ریت پر کھڑی آواز دے رہی ہیں، بھیا عباس مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا، اب کربلا سے یہ کارواں جا رہا ہے۔